مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ جی بہت اچھے، سبحان اللہ۔ مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ یہی فرمان رب، یہی قول نبی، یہی فرمان رب، یہی قول نبی، علم حاصل کرو، علم حاصل۔ یہاں سے اٹھنے سے پہلے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ جو ہمارے سماج میں یہ غلطیاں پائی جاتی ہیں ہم ان سے توبہ کرتے ہیں۔ میں حضرت استاذ محترم کا انتہائی ممنون و مشکور ہوں کہ حضرت والا نے ہمیں وقت دیا اور اپنی مصروفیات کے باوجود ہمارے یہاں تشریف لائے۔ ہم حضرت استاذ محترم کے انتہائی ممنون و مشکور ہیں۔ محترم سامعین، ہمارے اس پروگرام کے ایک اور خطیب جناب حضرت مولانا مفتی محمد مجاہد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، امام خطیب لکی پورہ میرٹھ بھی تشریف فرما ہیں۔ انشاءاللہ حضرت مفتی صاحب کا بھی بہت اہم خطاب ہونا ہے۔ میں حضرت مفتی صاحب سے قبل اس مدرسے کے ایک ہونہار طالب علم محمد امن سلمہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنی تقریر پیش کرے۔ اس بچے نے الحمدللہ اسی سال قرآن کریم کا بھی حفظ مکمل کیا ہے۔ محمد امن سلمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین تدعون لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، صدق اللہ العظیم۔ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ قابل قدر سامعین کرام، قدرت کے نظام کائنات پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو روز روشن کی طرح یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ دنیا کی کوئی بھی چیز وجود میں نہیں آئی ہے، بلکہ اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے۔ ہر موضوع کا کوئی صانع ہے، ہر مخلوق کا کوئی خالق ہے، ہر موجود کا کوئی واجد ہے، ہر مظلوم کا کوئی ظالم ہے، ہر مملوک کا کوئی نہ کوئی مالک ہے۔ غرض دنیا کی ہر چیز اپنے وجود میں دوسرے کا محتاج ہے۔ اگر ہمیں فضا میں اڑتا ہوا کوئی جہاز، ہیلی کاپٹر اور راکٹ دکھائی دیتا ہے تو اسے پہلے کسی فیکٹری میں تیار کیا گیا ہے۔ اگر سمندر میں تیرتی ہوئی کوئی کشتی نظر آتی ہے تو وہ بھی کسی کارخانے میں تیار کی گئی ہے۔ محترم دوستو، ہم تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ رب دو جہاں وہ صرف ایک ذات جس کا کوئی شریک نہیں،
وہ کسی کے تعاون کا محتاج نہیں، تنے تنہا وہ ذرات سے لے کر پہاڑ تک اور زمین سے لے کر آسمان تک ساری چیزوں کا خالق و مالک ہے، جو احکم الحاکمین ہے، جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، پورا نظام کائنات اسی کے حکم پر رواں دواں ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے انما الہکم الہ واحد، تم سب کا پروردگار و پالنہار، روزی دینے والا، مارنے والا اور جلانے والا صرف وہی ایک خدا کی ذات ہے، جس کا نہ کوئی شریک ہے، جس کا نہ کوئی وزیر ہے، جس کی نہ کوئی نظیر ہے، نہ اس کا کوئی مشیر ہے۔ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور اس روئے زمین پر ذرا چل پھر کر کے دیکھو اور خود اپنی ذات میں غور کرو تو خدا کے وجود پر ایک دو نہیں سینکڑوں دلائل تم کو مل جائیں گے۔ پہاڑوں کے لعل و گوہر کی پرورش کرنے والا کون ہے؟ زمین کے نیچے سے منو وزن کی مٹی کو پھاڑ کر پودے کے نرم و نازک کوپل کون نکال رہا ہے؟ ایک ہی درخت سے مختلف رنگوں کے پھول کون اگا رہا ہے؟ جو ساری طاقتوں کا مالک ہے، جو آسمان و زمین کا خالق ہے، جو تمام انس و جن کا رازق ہے، جو لم یلد ولم یولد ہے، جو قدیم بالذات ہے، جس کی نہ کوئی ابتدا ہے اور جس کے لیے نہ کوئی انتہا ہے۔ سامعین کرام، آج ہمارے گاؤں میں، ہمارے شہر میں، ہمارے پڑوس میں، خود ہمارے گھروں میں کتنی برائیاں ہوتی ہیں، خدا کے کتنے احکامات توڑے جاتے ہیں، علی الاعلان اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی جاتی ہے۔ لیکن کیا ان برائیوں کو دیکھ کر آج تک کبھی ہماری پیشانی پر شکن تک آئی؟ روکنا اور ٹوکنا تو دور کی بات، کیا ان کے ساتھ ہمارے تعلقات میں بھی کوئی فرق آیا؟ آپ کے لڑکے بے نمازی، آپ کی بیوی بے نمازی، آپ کی بہن بے نمازی، آپ کے گھر والے بے نمازی، لیکن بتاؤ کیا نماز چھوڑنے پر آپ نے کوئی ایکشن لیا؟ نہیں دوستو، آج کتنے مسلمان ہیں جو کفر و شرک کی زندگی گزار کر دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں؟ کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا؟ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو بغیر کلمے نماز اور روزے کے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں؟ کلمے کا صحیح تلفظ نہیں آتا، وضو، نماز اور غسل کا طریقہ معلوم نہیں۔ کیا ان حالات میں ہماری ذمہ داری نہیں کہ ہم لوگوں کو دین کی تعلیم دیں؟ کیا ہمارا یہ فریضہ نہیں کہ گھر گھر قرآن کی تعلیم کو عام کریں، لوگوں کو اسلام کے احکامات سے آشنا کرائیں؟ دوستو، امت کے ایک ایک شخص پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری ہے۔ جس طرح صحابہ کرام نے شہید ہو کر اس دین کو زندہ جاوید کیا اور اس دین کی خاطر موت کو زندگی پر ترجیح دی، جس طرح ہمارے اکابر و اسلاف نے باطل کا مقابلہ کیا، دین کی دعوت دی، قرآن کی دعوت دی، اسلامی تعلیم کو عام کیا، اسی طرح ہمارے اوپر بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اندر شان صحابہ پیدا کریں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا جگر پیدا کریں، لوگوں کو دین کی دعوت دیں، نماز روزے کی تلقین کریں، قرآن پڑھنا سکھائیں، مسائل بتائیں، باطل کا مقابلہ کریں اور یہ عزم کریں کہ تا حیات میں ہم لوگوں کو دین کی دعوت دیں گے، ایمان کی دعوت دیں گے، قرآن کی اشاعت کریں گے، لوگوں کو برائیوں سے روکیں گے۔ محترم دوستو، اگر اپنی اولاد کو تعلیم دلانے کا شوق رکھتے ہو تو اس کو عصری تعلیم سے پہلے
دینی تعلیم دلائیں تاکہ تم کو اس دنیا میں رہ کر بھی فائدہ ہو اور تمہاری مغفرت و بخشش کا ذریعہ ہو۔ آپ حضرات کو یہ واقعہ تو معلوم ہوگا کہ جب ایک بچہ مدرسے کے اندر داخل ہوتا ہے اور اس کی زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کلمہ جاری ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے والد محترم کو جو عذاب کا مستحق تھا معاف فرما دیتے ہیں اور کہتے ہیں تجھے معاف کر دیا اس لیے کہ مجھے یہ پسند نہیں کہ تیرا بچہ فرش پر بیٹھ کر میری بزرگی اور بڑائی کی صفات کو بیان کرے اور میں تجھے عذاب دوں۔ اس لیے آج ہم سب یہ عہد کریں کہ سب سے پہلے اپنے بچے کو مدرسے کے اندر داخل کرائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔